بات یہ کہ اصل چیلنج یہ معاشی صورتحال ہی تھی، اور جس بنیاد پر عمران خان صاحب کو نکالا گیا، دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں کہ اگر نکالا گیا تو وہ ایک خالصتاً آئینی اور قانونی اور سیاسی عمل ہے، لیکن جس بنیاد پر آپ اسے چارج شیٹ کر رہے تھے وہ تھی پاکستان کی ابتر معاشی صورتحال، کہ 3.5 سال کے اندر جو کچھ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہوا کوئی ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ آپ نے ان کو چارج شیٹ کیا، اور دیکھیں وہ تو ایک نیا تجربہ تھا۔ ادھر پاکستان کی جو بڑی مؤثر پارٹیز تھی، کیا آپ نے بھی کوئی تیاری نہیں تھی کی؟ اور جب آپ یہ لانگ مارچ کر رہے تھے مہنگائی کی بنیاد پر تو یقین تھا لوگوں کو کہ یہ آ کے صورتحال کو بہتر بنائیں گے۔ اب یہ کہ صورتحال بہتر کیوں نہیں بن پا رہی؟ دیکھیں آج ہی عمران خان صاحب نے جو ایک ٹویٹ کیا کہ نیوٹرلز کو ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ اگر ہم نہیں ہوں گے تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ٹویٹ سے میں نے جو مطلب اخذ کیا ہے کہ حالات کا ان کو پتا تھا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں معاشی حوالے سے، اور آپ ایک آئی ایم ایف کی قسط کے لیے مرے جا رہے تھے، اور آئی ایم ایف کا خوف ماضی کے حکمرانوں پہ بھی ہے اور آج کے حکمرانوں پہ بھی۔ بھائی آئی ایم ایف سے آپ رجوع کیوں کرتے ہیں؟ کیا پاکستان وسائل کے حوالے سے ایک اچھا ملک نہیں ہے؟ وہ وسائل جاتے کہاں پر ہیں؟ دیکھیں جو وسائل پاکستان کے لوگوں پہ خرچ ہونے چاہیے تھے وہ وسائل پاکستان کی اشرافیہ پہ ہوتے ہیں، اور میں مسلسل اس پروگرام کی وساطت سے یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمارے حکمران اقتدار میں آنے سے پہلے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے رجوع پہ ہم خودکشی کو ترجیح دیں گے، اور ماضی کے اندر بھی مجھے یاد پڑتا ہے خود سابق کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کے قریب تر تھے۔ بھائی یہ آئی ایم ایف کی ضرورت آپ کو کہاں پیش آتی ہے کہ جب آپ کی عیاشیاں پاکستان کی سیاسی اشرافیہ کی عیاشیاں اسی طرح چل رہی ہوں، اور ایک وزیر 6 گاڑیاں چلا رہا ہو اس کے حملے میں ہو، اس کے بعد آپ دیکھ لیں۔ آپ ماضی کی بات کر رہے ہیں لیکن میں آج کی بھی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو آج کی میں یہ کہہ رہا ہوں صاحب ہیں ان کے وزراء ہیں کہ آپ ان پر الزام لگا رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو سیاسی اشرافیہ کی بات کر رہا ہوں۔ لندن میں کیا ہوئے ہیں یہ بتائیے۔ فیصلے لندن میں یہ ہو رہے ہیں کہ جی بات یہ کہ ایک تو لندن جانے کے بعد پاکستان کے اندر جو دو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ آج بھی سیاسی طاقت کا منبع نون لیگ کا نواز شریف ہی ہے، اس لیے کہ پرائم منسٹر صاحب اپنی کیبنٹ کو لے کے وہاں گئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ خود حکومت کے حوالے سے یہ تاثر عام ہوا ہے کہ حکومت ویک ہے، کہ وہ اپنے پرائم منسٹر صاحب وزراء کو لے کے وہاں جا رہے ہیں۔ آخر کون سی ایسی بات تھی جو یہاں نہیں ہو سکتی تھی یا یہاں سے نہیں ہو سکتی تھی؟ دیکھیں وہاں پر دو چیزیں کہ وہاں پر فیصلے کیا ہوئے ہیں، 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ انہوں نے کچھ ترامیم جو ہیں طے کی ہیں، اور وہ یقیناً انہوں نے کرنی تھی۔ اس میں جوڈیشل ریفارمز ہیں، نیب میں ترامیم ہیں، اس کے علاوہ انتخابی اصلاحات میں تو ایک چیز انہوں نے کہا ہے کہ صرف ہم نے ختم کرنی ہے۔ اس کا مطلب کہ اس حوالے سے وہ کلیئر ہیں کہ یہ ای وی ایم مشین جو ہے نا اس کا انہوں نے خاتمہ کرنا ہے۔ لیکن جو چیز بڑے فیصلوں کے حوالے سے وہ جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ ایک کنفیوژن پاکستان مسلم لیگ نون میں جو حکمران پارٹی ہے کہ آئندہ الیکشن کے حوالے سے جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے، دیکھیں ایاز صاحب نے تو اشارہ کیا، آپ ذرا وہ سری لنکا کے حالات کا جائزہ لے کے دیکھیں، کون تھے وہ، پالیسیز کیا تھیں، پھر دیوالیہ اپنے آپ کو کیوں ڈکلیئر کیا۔ یہ ساری صورتحال میں کسی آپ ایک پارٹی کو مرد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ جو 3.5 سال والے ہیں وہ لا کے انہوں نے کہا جی کہ ہم نہیں ہوں گے تو دیوالیہ ہو جائے گا۔ آگے بھی جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے یہ سارے ہی ذمہ دار ہیں، اور جو لیڈرشپ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے نہیں بچا سکتی، پاکستان کے عوام کے اندر مہنگائی، بے روزگاری، غربت کا خاتمہ نہیں کر سکتی، یہ بتائیں کہ ان کے اپنے جو معاملات ہیں ان میں بھی انہوں نے کوئی کٹ لگایا کسی طرح کا؟ اور یہی صورتحال ہے کہ ہر پاکستان کا باشعور شخص چاہے تعلق اس کا کسی بھی پارٹی سے ہو اس صورتحال پہ پریشان ہے، اور آپ کے ہاں ہر آنے والے دن کے اندر محاذ آرائی، تناؤ، ٹکراؤ، الزام تراشی، گالی گلوچ بڑھتا جا رہا ہے۔